کس مسجد میں اعتکاف بیٹھنا سب سے افضل ہے؟ دیکھیں، اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے میں ایک روایت پیش کر دیتا ہوں جس کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کا اپنے گھر میں نماز ادا کرنا ایک نماز کا ثواب ملتا ہے، اور اس کا اپنے قبیلے والی مسجد میں یا محلے والی مسجد میں نماز ادا کرنا 25 نمازوں کے برابر ثواب رکھتا ہے، اور اس کا جامع مسجد میں نماز ادا کرنا 500 نمازوں کے برابر ثواب رکھتا ہے، اور اس کا مسجد اقصی میں نماز ادا کرنا 50,000 نمازوں کے برابر ثواب رکھتا ہے، اور اس کا میری مسجد یعنی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک نماز ادا کرنے کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ثواب رکھتا ہے، اور اس کا مسجد حرام یعنی بیت اللہ میں ایک نماز ادا کرنے کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں مساجد کے بھی مراتب ہیں، اور ان میں نماز ادا کرنے کے بھی ثواب میں بھی بہت بڑا فرق ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس مسئلے کی طرف کہ کس مسجد میں اعتکاف بیٹھنا سب سے افضل ہے۔ دیکھیں، سب سے افضل اعتکاف مسجد حرام یعنی بیت اللہ میں وہاں اعتکاف بیٹھیں، یا پھر مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھیں، یا پھر مسجد اقصی میں اعتکاف بیٹھیں۔ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ ان 3 مسجدوں کے بعد پھر جامع مسجد میں اعتکاف بیٹھیں۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کیا ہے، کس مسجد میں اعتکاف بیٹھا جائے۔ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ مسجد حرام یعنی بیت اللہ میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر کا ثواب ملتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بھی اعتکاف مسجد حرام میں نہیں بیٹھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے قریب یعنی مسجد نبوی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھتے تھے، اور میری نگاہ میں تو کوئی ایسی حدیث نہیں گزری۔ اگر کسی بھائی کا زیادہ مطالعہ ہو، اس نے کوئی ایسی روایت دیکھی ہو تو وہ مجھے کمنٹس کر دے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بیت اللہ میں یا مسجد اقصی میں آپ نے اعتکاف کیا ہو۔ تو ان تمام روایات کی روشنی میں اگر آپ کے گھر کے قریب جامع مسجد ہے تو پھر آپ جامع مسجد میں اعتکاف بیٹھیں۔ اگر آپ کے گھر کے قریب محلہ ہے یا بستی ہے، وہاں پر چھوٹی مسجد ہے، تو آپ اسی چھوٹی مسجد میں اعتکاف بیٹھیں۔ فرق صرف یہ ہے اخلاص کا، کیونکہ مسجد حرام ہو یا مسجد اقصی ہو یا مسجد نبوی ہو، وہاں پر تو منافقین بھی نماز پڑھتے تھے، تو کیا منافقین کو یہ درجے یا ثواب ملتا تھا 50,000 نماز کا ثواب یا 1,00,000 نماز کا ثواب؟ اسی لیے ان کو نہیں ملتا تھا کہ منافقین کے دل پلید تھے۔ منافقین جو ہوتے تھے وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر نمازیں نہیں پڑھتے تھے، وہ دنیا کو دکھانے کی خاطر نماز پڑھتے تھے۔ اسی لیے اگر کسی شخص کے دل میں اخلاص ہے، للہیت ہے، اور وہ اسی اخلاص کے تحت اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی خاطر اپنے گھر کے قریب والی محلے والی چھوٹی مسجد میں اعتکاف بیٹھے گا، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین کے جو فیوز و برکات مسجد نبوی پر نازل ہوتے ہیں، یا مسجد اقصی میں نازل ہوتے ہیں، یا مسجد حرام میں نازل ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ ان رحمت کی بارش کے قطروں میں سے 1-2 قطروں کی بوندیں اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی عطا فرما دے گا جو اپنے گھر کے قریب والی مسجد میں بیٹھ کر اس مسجد کو آباد کر رہا ہے۔ تو بات صرف خلوص کی ہے، بات صرف اخلاص کی ہے۔ اخلاص اور اپنے اللہ کو راضی کرنے کی خاطر اپنے محلے کی مسجد میں اعتکاف بیٹھے گا تو انشاءاللہ اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اور اس شخص کا اعتکاف بھی قبول ہو جائے گا۔ اور ایسے شخص کے متعلق ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس کو امام بہقی نے روایت کیا، جو شخص 10 دنوں کا اعتکاف بیٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔